آج ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ برکت کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضرت کوئی ایسی تعویذ دیجیے کہ گھر سے بلائیں دور ہو جائے، گھر میں برکت ہو جائے، بہت پیسہ آتا، پیسہ رکتا ہی نہیں۔ تم نے تو برکت والی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، عمل چھوڑ دیا برکتوں والا، تو گھر میں برکت آئے گی کہاں سے؟ گھر میں برکت ہوگی کہاں سے؟ آج گھر 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 اللہ اکبر کبیرہ سود خوری ہو رہا۔ یہ گروپ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے یہاں شاید گروپ نہیں ہے نا؟ ادھر گروپ ہے، عورتوں کا گروپ۔ یہ ہماری ماں بہنیں بھی بہت یہ ہے، یہ تو گروپ میں اس میں کوئی مینیجر ہے، کوئی کیشیئر ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ہم ایکسس بینک کا مینیجر ہے، مہینہ 10 ٹکا۔ یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، یہ سود خوری ہے، رشوت ہے، یہ سود خوری ہے، یہ سود کا عذاب ملے گا۔ ایک آدمی اپنے بھائی کا 4 بیگھہ زمین بیمانی کیا، 4 بیگھہ زمین بیمانی کیا چھوٹا بھائی کا۔ چھوٹے بھائی نے پنچیتی بٹھایا، مکھیا کو بلایا، سرپنچ کو بلایا کہ بھائی وہیں صاحب کو پنچیتی کر دیجئے، انصاف کر دیجئے، یہ میرا بڑا بھائی 4 بیگھہ زمین میرا بیمانی کر لیا ہے۔ تو لوگوں نے سمجھایا، مکھیا صاحب نے سمجھایا، سرپنچ صاحب نے سمجھایا اس کے بڑے بھائی کو، کہ چھوٹا بھائی چھو دادا، بولے نہیں ہم سب کی بات کو مانتے ہیں لیکن زمین نہیں دیں گے۔ تو مانے کہاں سے؟ ارے مانا نہیں دیا، نہیں دیا۔ حج کا مہینہ آیا، حج کا سال آیا، حج کا مہینہ آیا، حج کا ارادہ کر لیا، 4 بیگھہ زمین بیمانی کیا، حج کا ارادہ کر لیا، سب پیسہ جمع کر دیا۔ جس دن نکلنا تھا گھر سے تو اب چلے گئے مدرسہ شمس العلوم، آئے کہ حضرت سے دعا کروا لیں، سفر پہ جا رہے ہیں، حضرت دعا کر دیں گے تو سفر آسان ہو جائے گا۔ تو حضرت کو اس کا سب واقعہ پتا تھا کہ پکا بیمان ہے، یہ 4 بیگھہ زمین بیمانی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت سے مصافحہ کیا تو حضرت نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ بولا اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم حج میں جا رہے ہیں۔ بولا اچھا، پیچھے کا معاملہ سب صاف کر دیا؟ بولا کون معاملہ؟ ہم تو فٹ فاٹ ہیں۔ بولا اپنا بھائی کا جو 4 بیگھہ زمین بیمانی کیا ہے۔ بولا اللہ حضرت اسی کو تو معاف کرانے ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ ارے معاف ہوگا؟ ارے بولا نا معاف ہوگا۔ تو حضرت نے جواب دیا، اے نادان تو ایک حج کی بات کرتا ہے، ایک حج کی بات کرتا ہے، اگر ہزاروں حج بھی کر لے گا پھر بھی اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا جب تک اپنے بھائی کی زمین کو واپس نہیں کر دے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ قربان جاؤ نوجوانوں، برکت والی کتاب کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، برکت والی کتاب کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا ہے، برکت والی کتاب، رحمت والی کتاب کو اپنے آنکھوں سے لگانا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ برکت والی کتاب، اور سنیے کیا کہنا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی تلاوت ہو جائے، بولیے سورہ واقعہ، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے، اور قربان جائیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ آ نہیں سکتا۔ ہم نے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے تو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے گھر کے اندر میں فاقہ نہیں آئے گا تو کیا نہیں آئے گا، ہمارے گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی، ہمارے گھروں کے اندر میں مفلسی پیدا نہیں ہوگی تو کیا ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو کہ آج تک ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن کو چھوڑ بیٹھے تھے، قرآن کو سینے سے نہیں لگاتے تھے۔ انشاءاللہ اس جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو کہ جو قرآن پڑھنے جاتے ہو جانتے ہیں وہ روزانہ تلاوت کریں گے، اور جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ اچھا یہ ہاتھ بہت جلدی اٹھتا ہے، لیکن کیا بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولیے۔ اللہ کرے اے اللہ میرا کام تھا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا،
ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے. آمین بولے تو الحمدللہ. جتنے بھی نوجوانوں نے بچوں نے وعدہ کیا ہے اللہ قرآن پڑھنے کا، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت سے، یا اللہ وہ غفلت برت رہے ہیں، یا اللہ اسے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری ماں بہنوں کو بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ سود، رشوت، سود خوری، حرام غذا سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما دے. حرام میں پلنے والا خون، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں حرام میں پلنے والا خون جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، حرام میں پلنے والا خون جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے. اس لیے یہ گروپ، یہ ہماری ماں بہنیں جو گروپ آپ چلا رہے ہیں، جو بندھن بینک آپ چلا رہے ہیں، جو آپ لوگوں سے، لڑکی والوں سے مانگ کر جہیز لے رہے ہیں، یہ حرام ہے. حرام پیسہ گھر کے اندر میں آئے گا، گھر کے اندر میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. اس لیے نوجوانوں یہ سارے چیزوں سے توبہ کرو کہ انشاءاللہ ہم مانگ کر جہیز نہیں لیں گے. نہیں لیں گے؟ ہاں 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 ہاں. اے نوجوانوں اس لڑکی سے نکاح کرو، اس لڑکی سے شادی کرو کہ جس لڑکی کا قدم گھر میں پڑ جائے تو اللہ اس گھر کو جنت بنا دے. آؤ قرآن کی عظمت کو سنو. اس لیے کہ وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے. مفتی سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے جن کی تقریر آپ کو سننی ہے، اور ناظم جلسہ جناب حضرت علامہ مولانا قاری نیاز صاحب دامت برکاتہم، ان کی نظامت کا تو پوچھئے ہی مت. وقت تو حضرت نے دیا نہیں ہے لیکن میں ان کا وقت جانتا ہوں الحمدللہ. ہاں اچھا انشاءاللہ بعد میں سب تقریر اب یہ سنا دیں گے تو چندہ کب لیں گے ہم؟ پہلے چندہ کر لیں پھر سنائیں گے. بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا. عظمت قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور قربان جائی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی یمن بھیج رہے ہیں گورنر بنا کر، حاکم بنا کر. او معاذ اونٹ پر سوار ہو جا. اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، حضرت معاذ نے اونٹ کو اشارہ کیا بیٹھ جا. اونٹ بیٹھا ہے، حضرت معاذ اونٹ پر سوار ہو گئے. اونٹ کھڑا ہوا چلنا شروع کیا. اللہ کے نبی نے اونٹ کے مہار کو پکڑا. آگے آگے اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اونٹ بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اس اونٹ پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت معاذ بیٹھے. تو حضرت معاذ لرز گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا حبیب اللہ یہ بے ادبی ہے، آپ میرے آقا ہیں، آپ کا میں غلام ہوں، میں اونٹ پر سوار ہوں، آپ پیدل چلیں یہ برداشت نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے معاذ بیٹھا رہا. سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ. اے معاذ بیٹھا رہا، میں تمہاری عزت نہیں کر رہا ہوں. ایک لڑکا شادی نہیں کر رہا تھا، اس کی ماں بولی کہ بیٹا اب ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، جھاڑو نہیں دے پاتی ہوں میں، کام نہیں کر پاتی، کھانا نہیں بنا پاتی، کپڑے نہیں دھو پاتی، تو بیاہ کر لے، بہو آئے گی گھر میں کام کرے گی، مجھے آرام ملے گا. تو بیٹا بولا کہ اماں نہیں، جب تک تو زندہ ہے میں شادی نہیں کروں گا، جب تو مر جائے گی پھر ہم بیاہ کریں گے. بولا کیا ہے؟ بولا اس لیے کہ بیوی آئے گی، جھگڑا ہوگا، ساس بہو میں جھگڑا ہوگا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے کہ میری ماں سے کوئی جھگڑا کرے. کچھ دن اور گزرے، ماں بولی کہ بیٹا آپ برداشت نہیں ہو رہا تو کر لے. بولے ٹھیک ماں، دیکھ اگر آپ چاہتے تو دیکھ لیجئے. ماں ایک لڑکی کو چنی، پسند کی، پڑھی لکھی لڑکی، بیاہ کر کے لے آئی. لڑکی کیا ماشاءاللہ 10 بجے صبح اس کی نیند کھلتی تھی. اب بڑھیا بھورے اٹھ کے نماز پڑھ کے جھاڑو دینا، برتن دھونا، ناشتہ بنا کے پلنگ پہ لے جا کے دینا. وہ اٹھتی تھی، مار ادھر سے برس، مار ادھر سے برس کر کے ناشتہ کھا کے پھر پلنگ میں کتاب لے کے بیٹھ جاتی تھی. جب 2-4 دن ہو گیا تو اس کا بیٹا کو بولا کہ اس کو بولو نا، ارے کام نہ کرے گی، تم کو آرام کرنے کے لیے بیاہ کیا ہم. بولے بیٹا کیسے بولے، نئی نویلی لڑکی ہے، کچھ دن کے بعد کرنے لگے گی، چھوڑو مت بولو، دل دکھ جائے گا. جب ہفتہ دن ہو گیا بیٹا کو برداشت نہیں ہوا. بیٹا بولا کہ اماں ایک آئیڈیا میرے دماغ میں ہے، جب آپ جھاڑو دیجیے گا نا آپ کے ہاتھ سے ہم جھاڑو چھینیں گے.
کہ اماں جھاڑو ہم دیں گے آپ نہیں دیجیے گا. جب ہم کو جھاڑو دیتے ہوئے دیکھے گی نا تو وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ میرے رہتے میرا شوہر جھاڑو دے, تو برداشت وہ خود بخود آ کے جھاڑو دینے لگے. جب آپ برتن دھوئیے گا, ہم جائیں گے برتن دھونے کے لیے تو وہ ہم کو برتن دھوتے دیکھے گی تو اس کو پریشانی ہوگی, وہ آ کے برتن دھو, جو کام میں لگ جائے گی نا تو پھر لگی جائے گی. بولا ٹھیک ہے. ماں جھاڑو دے رہی, بیٹا آیا بولا کہ اماں ہم دیں گے, ماں بول رہی ہم دیں گے, بیٹا بول رہا ہم دیں گے. وہ دیکھ کے سو گئے. برتن ہم دھوئیں گے, برتن ہم دھوئیں گے, برتن ہم دھوئیں گے, برتن ہم دھوئیں گے, ماں بیٹا دونوں بول رہا. جب ہفتہ دن ہو گیا تو وہ لڑکی ایک دن اٹھی اور دونوں کو بلائی, ساسوں کو بلائی, شوہر کو بھی, ادھر آئیے. دونوں آیا, بولا یہ کیا جھمیلا روزانہ لگا رکھے آپ. بولا نہیں جھاڑو برتن یہی سب کا ہے. تو بولے گا آپ لوگ باری بنا لیجئے, کون کس دن جھاڑو دے گا, کون کس دن برتن دھوئے گا. ایک جگہ جلسہ میں تقریر کر کے نیچے اترے, ایک نوجوان بولا کہ مولوی صاحب رکا. بولا بولو. بولا ابھی آپ تقریر کرے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہم نے کہا کہ ہاں, حضور کی حدیث ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بیچ کا دروازہ ہے. کون سا دروازہ ہے؟ ہاں, باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بیچ کا دروازہ ہے. تو نوجوان بولا کہ بات سمجھ میں آ گئی, ہمارا سوال یہ ہے, ٹھیک ہے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن میرا پوچھنا یہ ہے کہ ساس سسر کے قدم کے نیچے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ہے, سمجھ گئے. ہم نے کہا کہ کہا ہے بیاہ کر ہے کہ بولے نہیں بھیلوچ گئے. ہم بولے بیٹا تمہارا پوچھنے کا انداز, اس کا سوال کا جواب میرے پاس ہے. بولا جلدی بتائیے. ہم بولے ساس سسر کے قدم کے نیچے بھی ہے. بولا کیا ہے جلدی بتائیے. ہم بولے تھپاچی گاڑی ہے, واشنگ مشین ہے, کولر ہے, پنکھا ہے, برتن ہے, ہڑیا ہے, لوٹا ہے, تھالی ہے. اور کیا ملے گا؟ ساس سسر کے قدم کے نیچے یہی نہیں ملے گا. نوجوانوں مانگ کر جہیز نہ لینا. اور سنو, علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی مرضی سے بھی دے پھر بھی نہ لو, پھر بھی نہ لو. لڑکی والا اگر اپنی مرضی سے دے پھر بھی نہ لو, انکار کر دو, نہیں مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو سب میں آپ کی بیٹی چاہیے, ہمیں تو اپنی بیوی چاہیے, اور بہو, اور لڑکا کا باپ کہے ہمیں تو وہ بہو چاہیے کہ جس کا قدم میرے گھر پہ پڑ جائے تو اللہ اس کے قدم کی برکت سے میرے گھر کو جنت بنا دے. اس لیے نوجوانوں یہ سارے چیزوں سے توبہ کرو کہ انشاءاللہ ہم مانگ کر جہیز نہیں لیں گے. نہیں لیں گے. ایک جگہ جلسہ میں تقریر کر کے نیچے اترے, ایک نوجوان بولا کہ مولوی صاحب رکا. بولا بولو. بولا ابھی آپ تقریر کرے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہم نے کہا کہ ہاں, حضور کی حدیث ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بیچ کا دروازہ ہے. کون سا دروازہ ہے؟ ہاں, باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بیچ کا دروازہ ہے. تو نوجوان بولا کہ بات سمجھ میں آ گئی, ہمارا سوال یہ ہے, ٹھیک ہے ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے, لیکن میرا پوچھنا یہ ہے کہ ساس سسر کے قدم کے نیچے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟